بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ رہے، عمران خان کی حکومت کو گرانے کی کوششیں کرتے رہے۔ اب اس دوران ان کے پاس بہت سے راز ہیں، اب تو کچا چٹا کھولنا شروع ہو گئے ہیں فضل الرحمان صاحب، آصف علی زرداری کے بارے میں بھی، شہباز شریف کے بارے میں بھی، اور اس حکومت کے بارے میں ایسے ایسے جملے کہہ رہے ہیں کہ اف۔ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ایک دن نہیں رک سکتی، ایک دن نہیں ٹھہر سکتی، ایک دن نہیں چل سکتی، اس کو بٹھانے والے لانے والے ہی اس کو چلا رہے ہیں، جس روز حکومت کی حمایت ختم ہوئی یہ گر جائے گی، جو لائے وہی چلا رہے ہیں۔ صدر زرداری نے پیکا قانون پر اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کی، فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ یہ حکومت ایسی نہیں کہ ایک دن بھی چل سکے، اس میں اتنی سخت ہی نہیں ہے، یہ حکومت ہی نہیں ہے، یہ ایسی ہے ہی نہیں کہ ایک دن بھی چل سکے۔ فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سب باتیں کی ہیں، اور پھر انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ بھی کیا تھا، اور جو پیکا قانون ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی، یہ صحافیوں سے بھی ملے تھے۔ اب پیکا قانون پر تو حکومت بھاگ رہی ہے، الٹے پاؤں بھاگ رہی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے کہا یہ تو بڑی جلد بازی میں پاس ہو گیا ہے۔ اچھا سینٹر صاحب، اب آپ کو خیال آیا ہے اس بات کا؟ عطا تارڑ صاحب کہنے لگے، وزیر اطلاعات و نشریات، جی اس کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل کہہ رہے ہیں کہ جی جو کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی آ جائے، پورا قانون بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اس میں رولز ابھی بنے نہیں ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ عطا تارڑ ایک طرف اس قانون کی تعریفیں کر رہے ہیں، بڑا زبردست ہے، بڑی ضرورت تھی، اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھا بھی دوبارہ جا سکتا ہے۔ اب اس طرح کی گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ اور تو اور آپ دیکھیے کہ جو کمیٹیاں بنائی گئی تھیں، مذاکراتی کمیٹیاں تحریک انصاف کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، خبر آئی کہ ان دونوں کمیٹیوں کو ختم کیا گیا ہے۔ پہلے تحریک انصاف نے ختم کیا، اور اس کے بعد تحریک انصاف کے بعد حکومتی کمیٹی کو بھی تحلیل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ لیکن اب جناب اسپیکر ایاز صادق بیچ میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے کمیٹیاں برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا ہے کہ ابھی میں نے کمیٹیاں ختم نہیں کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بات چیت جاری رکھنی چاہیے، بات چیت جاری رکھنی چاہیے۔ حکومت کو بھی اندازہ ہے کہ وہ مزید کمزور ہوگی مذاکرات اگر نہیں ہوتے، کیونکہ اب انٹری ہو رہی ہے جنید اکبر جیسے لوگوں کی، اور جنید اکبر نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں دکھائی ہیں، ویڈیو بھی چلائی، اب تو اخبارات میں چھپ رہی ہے۔ ایکسپریس نیوز نے بھی اپنی ویب سائٹ پر اس کو لگایا ہے، اور ان کی پوری ویڈیو موجود ہے جو یہ خطاب کر رہے ہیں ورکر سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پچھلی قیادت اداروں سے رابطے میں تھی، اب لانگ مارچ میں کسی سے بات نہیں ہوگی۔ عمران خان کو کہا میری جگہ ایسے بندے کو صدر بنائیں جس کا گنڈا پور کے ساتھ تعلق اچھا ہو۔ یہ صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بڑا زور ہے تحریک انصاف کا، پورے ملک میں ہے، لیکن پھر جب قافلہ وہاں سے نکلتا ہے تو اس کو آج تک حکومت روک نہیں سکی۔ جب بھی خیبر پختونخوا سے قافلہ نکلا ہے تحریک انصاف کا، حکومت نہیں روک سکی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آئندہ پارٹی کے لانگ مارچ میں یہ فرق ہوگا کہ پہلے قیادت اداروں کے ساتھ رابطے میں تھی، اس بار اگر لانگ مارچ کے لیے نکلے تو کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں گرفتار ہوا تو شاہراہ ریشم، پاک افغان شاہراہ، موٹر وے اور جی ٹی روڈ مکمل بند کریں گے۔ یہ سب باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں، اور پہلے ہی کہہ دیا، اور کہا میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ پھر کہا کہ جی موجودہ تنظیمیں برقرار رہیں گی، عمران خان نے بھی اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ کلچر ہم نے ختم کرنا ہے کہ جو پیسے لگائے گا پھر وہ انویسٹ کرتا ہے، یا لوگوں کو لے کر آتا ہے، یا جلسے کرواتا ہے، کہتا ہے جی میرے پیسے لگے ہیں، پھر وہ اس میں کمیشن مانگتا ہے، تو اب یہ سلسلہ ہی ہم نے ختم کر دینا ہے، جس نے آنا ہے مرضی سے آئے، اور یہ اب نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بڑا خطرناک بیان ہے ان کا۔ کہتے ہیں جنید اکبر نے کہا کہ اگر ہماری حکومت میں شہباز شریف کے بچے نہ روئے تو پی ٹی آئی کو چھوڑ دوں گا۔ ہمارے لانگ مارچ اور پہلے لانگ مارچ میں فرق ہوگا، پہلے قیادت اداروں کے ساتھ رابطے میں تھی۔ تو ساتھ انہوں نے اس کی بیک گراؤنڈ بتائی۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے بعد جس طرح ہمارے ورکرز کو رلایا گیا ہے، انہوں نے کہا 9 مئی کے بعد جس طرح ہمارے ورکرز کو رلایا گیا ہے، یہ بات میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ جب بھی اختیار ملا ان سب کو نشان عبرت بناؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ شہباز شریف یاد رکھے، کل ہماری حکومت آئی تو آپ کے بچے بھی روئیں گے۔ کہتے ہیں کل ہماری حکومت آئی تو آپ کے بچے بھی روئیں گے۔ اگر ہماری حکومت میں شہباز شریف کے بچے نہ روئے تو پی ٹی آئی کو ہی چھوڑ دوں گا، اندازہ لگائیے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر میں جو اعلان کر رہا ہوں یا جو وعدے کر رہا ہوں اس پر عمل نہ کیا تو میں وہ شخص نہیں ہوں، تو میں تو پھر چھوڑ دوں گا، ایسی پارٹی میں ہی نہیں رہوں گا اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہ کر سکا تو۔ اتنی سخت سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آ رہی ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ اچھا، اب میں نے آپ کو بتایا عرفان صدیقی ہوں، عطا تارڑ ہوں، یا بیرسٹر عقیل ہوں، یہ سب کہہ رہے ہیں جی ہم پیکا قانون میں تبدیل کر دیتے ہیں، جس طرح جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہے گی، جس میں تمام صحافتی تنظیمیں شامل ہیں، وہ آئیں اپنا پیپر لے کر آئیں۔ کبھی کہتے ہیں تجاویز نہیں دی، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات۔ تو بنیادی جو نقطہ مجھے لگتا ہے کہ جو یورپی یونین کی طرف سے
پریشر آیا ہے, عالمی سطح پر پریشر آنا ہے ابھی, تو وہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی, کیونکہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے آئین میں تو درج ہے, لیکن آئین کو یہاں کیا سمجھا جاتا ہے, باہر انہوں نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ جی ہم یہ جو عالمی قوانین ہیں ان کی پاسداری کریں گے, اور یہاں تو احتجاج انہوں نے دیا جاتا جس طرح کے قوانین یہ بنا رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ پریشر بڑھنا ہی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اشتہارات دے کر میڈیا مالکان کو خرید لیں گے, آپ رقم دے کر, یا آپ یہ کہیں کہ پلاٹ دے دیں گے, فلاں کر دیں گے, یہ کر دیں گے, کچھ صحافیوں کو آپ خاموش کرا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. نہیں, ورکنگ جرنلسٹ جو ہے ساروں کو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے, خرید سکتے, اور یہ تو پھر آپ سب کے لیے گلا دبا رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میڈیا کے لیے تو پہلے ہی لاز ہے, پیمرا لاز ہے, اخبارات کے لیے بھی ہیں, ٹی وی کے لیے, سب کے لیے ہیں, یہ اصل میں سوشل میڈیا کے لیے لا رہے ہیں, کیونکہ ادھر انہوں نے کنٹرول کر لیا اس میڈیا کو, جو مرضی ہے وہ چلے گا, عمران خان کا نام نہیں چلتا, تصویر نہیں چلتی, وہ جی. تو سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا نہیں کنٹرول ہو رہا, کیونکہ وہ عام آدمی کی آواز ہے, ہر کوئی وہاں پر آ کر بات کر سکتا ہے, تو یہ اسپیسیفکلی اس کے لیے لائے ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ جس کی وہاں نہیں چلتی, وہاں سے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے, وہاں پر روزگار نہیں ہے, تو وہ صحافی اب یہاں پر آ چکا ہے. یہ کہتے ہیں یوٹیوبر, بلاگرز, تو اتھینٹسٹی انہیں کی ہے جو صحافی ہیں, جو صحیح بات کرتے ہیں, سچ بات کرتے ہیں, انہیں کو لوگ دیکھتے ہیں. یہ ان سے برداشت ہی نہیں ہے. عمران ریاض جیسے لوگ ان سے برداشت نہ کہیں. اچھا جی, اب آپ یہ دیکھیں کہ مولانا صاحب نے تو کمر لگتا ہے کس لی ہے, اور اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف یا عمران خان کہہ لیں, عمران خان اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان نہ صرف یہ کہ سیز فائر ہو چکا ہے, بلکہ ہاٹ لائن قائم ہو چکی ہے, ہاٹ لائن. اور اس میں جناب اب آپ جانتے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب اور اسد قیصر یہ کمیٹی بن چکی ہے, تو ہر معاملے پر, یعنی ایشو ٹو ایشو, اتحاد تو ہو نہیں سکتا دونوں جماعتوں میں, لیکن ایشو ٹو ایشو اب یہ ہر بات میں اکٹھے ہوں گے اور آگے چلیں گے. اب فضل الرحمان صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں, ہر بات بڑی اہم ہے, اس سے پتہ لگتا ہے فضل الرحمان صاحب آگے کیا کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ایسی نہیں کہ ایک دن بھی چل سکے. نیوز کانفرنس کرتے ہوئے فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اس حکومت کو جو لائے ہیں وہی چلا رہے ہیں, یک طرفہ قانون پاس کرنے کی بجائے مشاورت کرنی چاہیے تھی, صحافیوں سے بات کی جائے, ان کی تجاویز لی جانی چاہیے. پیکا ایکٹ پر صحافیوں سے بات ہوئی, ان کی بات میں وزن ہے. پیکا قانون کے حوالے سے صحافیوں کے ایک وقت کو اسلام آباد میں ملا. پیکا ایسا قانون ہے کہ جس کو جب چاہیں اٹھا لیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, جس کو جب چاہیں اٹھا لیں, کوئی نہیں پوچھنے والا. صدر سے رابطہ کیا, انہیں دستخط نہ کرنے کا کہا, انہوں نے بات چیت کے باوجود دستخط کیے, اور یہ نہیں دھوکہ دیا. اور فضل الرحمان صاحب نے کہا, جب میں نے صدر زرداری سے بات کی, انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, اس پر ہم ذرا مشاورت کر لیں گے. امریکہ سے آتے ہیں محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ, تو ان کو میں کہوں گا کہ صحافیوں کو بلا کر مشاورت کی جائے, میں وقت لوں گا, پھر میں دستخط کروں گا. کچھ دن تو صدر کے پاس ہوتے ہیں. لیکن کہتے ہیں صبح پتہ لگا انہوں نے دستخط کر بھی دیے ہیں. تو فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب پر دباؤ تھا. تو یہ تو دھوکہ دیا زرداری صاحب نے, دغا کیا ہے, غلط کیا ہے. یا تو کمٹمنٹ نہ کرتے, یا کہتے نا اس طرح سے, تو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں, یہ کیسے ہوگا؟ تو فضل الرحمان صاحب ایک دفعہ پھر دھوکہ کھا گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اب وہ اور زیادہ کچے چٹے کھولیں گے, اور زیادہ اگریسو ہوں گے آنے والے دنوں میں. اور اگر اب تحریک انصاف کا جو پلان نظر آتا ہے کہ اب جو انہوں نے احتجاج کرنا ہے اس میں سب کو شامل کرنا ہے, تاکہ فضل الرحمان صاحب کو بھی, شاید جماعت اسلامی کو بھی, جی ڈی اے کو بھی, اور محمود اچکزئی صاحب کو بھی, اختر مینگل صاحب کو بھی, اور بلوچستان کی دیگر جو جماعتیں ہیں جو اس طرح سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, جس طرح مہارنگ بلوچ کی بات کی جاتی ہے یا پشتون تحفظ موومنٹ کی بات کی جاتی ہے, تو ان کو بھی شاید شامل کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ پھر آنے والے دن میں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.